وہ تو ریفنڈ لے ہی لیں گے. یہ سمپل ہی ہے. اور فیڈرل ایکسائز ڈیوٹی آپ لگائیں لگژری آئٹم پہ, ہے ڈیزرٹ پروڈکٹ لائک سگریٹ بیوریج, یہ سارا کام ہو سکتا ہے. میری انجمن تاجران جو ہے ان سے بھی کئی دفعہ بات ہوئی, اس نے کہا ہمیں یہ گارنٹی کر دیں کہ پرانا کچھ نہیں پوچھیں, ایک سمپل سسٹم بنا دے, ہم لوگ دینے کو تیار ہیں. دنیا میں کہیں نہیں ہے کہ مال آپ خریدنے جائیں تو آئی ڈی کارڈ دے دیں. ریٹیل پہ آپ نے سارا قصہ کیا ہوا ہے. یا تو آپ یہ کر کے دیکھ لیں, اگر آپ سے ہو سکتا ہے تو ٹھیک ہے, جب نہیں ہو سکتا تو پھر ہماری بات سنیں, اس کو آگے بڑھائیں اور اس ملک کو ٹھیک کریں. بجٹ آتا ہے 6 مہینے تک اکنامی چلتی ہے. میں آپ سے آپ کی توسط سے ریکویسٹ کرتا ہوں پی ایم صاحب کو کہ آپ ایف بی آر کو پابند کریں کہ 15 دن یہاں کے بیٹھے فیڈریشن ہاؤس میں, یہاں بیٹھنا چاہے اسلام آباد بیٹھنا چاہے, صبح سے شام تک بیٹھے. ہم سارے ٹریڈ کو بلاتے ہیں, جو بھی کارنرز ہیں, جو بھی ٹریڈ کے لوگ ہیں وہاں آپ بھیجیں, وہاں آئیں, وہاں بیٹھ کے طے ہو کہ بھائی ہاں یہ امپورٹر ہے, یہ ایکسپورٹر ہے, یہ لوکل مینوفیکچرر ہے, جو بھی ایک طے کر کے اس پالیسی میں وہی ایس آر او ایشو کرے, بجٹ پیمنٹ نہ کریں. یہ نہیں ہوتا کیا صبح اٹھتے ہیں کہ اب بہار کا یا ایک ایس آر او آ جاتا ہے. جو بورڈ ہیں گورنمنٹ کے آج تک وہی پالیسی ہے کہ پک اینڈ چوز میں اپنے لوگ رکھ لیتے ہیں. آپ جب تک دیکھیں اس کو ادارہ بننے تھے, ہر 1 سال بعد الیکشن کروا دیتے ہیں, ہم 6 مہینے تو الیکشن میں لگے رہتے ہیں. اس کو بزنس مین کا ایک ادارہ بننے دیں جہاں ابھی ہماری کیپیسٹی بھی نہیں ہے بہت چیزوں میں. میں تو سیدھی بات کرتا ہوں, مجھے تو 2 مہینے میں آئی نوٹ روایتی اپنا پریزیڈنٹ, نہ مجھے فوٹو کا شوق ہے, نہ مجھے کسی سے ملنے کا شوق ہے. میں یہ کہتا ہوں کام ہونا چاہیے, کیونکہ ہم نے بھی اللہ کو جواب دینا ہے. ہم نے اپنی سیٹ نہیں دیکھنی کہ ہمارے کو لوگ پسند کرتے ہیں نہیں کرتے ہیں. وہ کام کرنا ہے جو صحیح ہے. میں اس ملک کو, ہم نے کب تک باہر کی ایڈ, باہر والا آئے گا ٹھیک کرے گا, وہ یہ کرے گا, ہم کب تک کون سا ایسا دن ہوگا ہم کہیں گے کہ ہم نے خود ٹھیک کرنا ہے. تو خدا رہا اس کو ادارہ بننے دیں, پی سی سی آئی کو آپ پابند کریں اپنے ایف بی آر کو, منسٹریز کو, کہ جس کو آنا ادھر آئے, تاکہ ہر آدمی کو پتہ چلے اس ادارے کی اہمیت, اور سب لوگ یہاں آئیں اور اچھے سے اچھے لوگ, بڑے سے بڑے لوگ, کارپوریٹ سیکٹر سارے آ جائیں تاکہ ادارہ بنے نا. دیکھیں آج فوج کا ایک ادارہ ہے تو ایک چیز چل رہی ہے, تو ہمیں ادارے بنانے ہیں. اب انڈیا میں فیکی ہے یا ٹرکی میں ٹوب ہے, ان کا ٹینیور ایک بڑا اچھا ہے, 2-3 سال کا, 4 سال کا, جو بھی ووٹ ایور. پلس یہ ہے کہ پلاننگ ڈویژن انڈیا کا فیکی میں ہے, وہاں آپ کوئی چیز کرنا چاہیں تو ہر آدمی, یہ نہیں ہے کہ آج میں منسٹر سے ملا, میں نے فوٹو واٹس ایپ پہ چلائی اور ایک پورا ماحول خراب ہو گیا. تو اس کو دیکھیں آپ, اگر آپ کے تقریباً 3 سال 3 سال نکل گئے, 2 سال بھی آپ کے پلک جھپکتے نکل جائیں گے, کوئی ٹائم لمبا آپ کو ملا نہیں ہے. اگر آپ نے چیز چینج کرنی ہے چینج ہو سکتی ہے, لیکن یہ جو روایتی سب چیزیں ہیں اس سے جو ہے نا ہم کو نکلنا چاہیے. اب ایک انرجی کا جو میٹر ہے آئی پی پیز کا, یہ پورا ملک بٹھا دے گا. جب آپ کو یہ پتا ہے کہ یہ 2 بلین کی چیز 4 بلین انوائس ہو کے انہوں نے پروجیکٹ کیے ہیں, جو فرانسک آڈٹ میں آ چکا ہے, یہ میری بات ہوئی ہے, آلریڈی آ چکا ہے, تو آپ کو ایکشن لینا چاہیے. پھر ہم ایک آدمی ٹیکسٹائل والا ہے, وہ 20 روپے کی بجلی گورنمنٹ کو بیچتا ہے اور 12 روپے کی خود لیتا اپنے یونٹ کے لیے. یہ تو کہیں نہیں ہے نا, اس کی سورن گارنٹی تو دنیا میں نہیں ہے نا کہ آپ ہم کتنے کی اس کو دیں گے, آپ اس کو 50 روپے دیں. بیٹھ کے بٹھائیں, یہ آپ حل نہیں کریں گے. اب رینیویبل انرجی کے 6 یا 7 پروجیکٹ ہیں, 470 ملین کی انویسٹمنٹ لے کے وہ تیار بیٹھے ہوئے, آپ لوگوں نے ان کو مطلب گورنمنٹ نے کو شیئر کر دیا. دنیا میں بجلی کی قیمت کم ہو رہی ہے کیونکہ آلٹرنیٹ انرجی وہاں آگے جا رہی ہے, اور یہ تھرمل ورمل سب پیچھے جا رہی ہیں. ہمارے یہاں وہی ہے کہ بجلی کی قیمت پھر 5 روپے بڑھ گئی تو لوگ نہیں دے سکیں گے, اور ایک ایسی بریک پوائنٹ آئے گا جہاں پھر لوگ جو ہے نا معاشی خودکشی پہ آ گئے سارے. مطلب بجلی تو بالکل ایک مین امپورٹنٹ فیکٹر ہے. اور آخری بات میں اس میں زیادہ ٹائم نہیں لوں گا, یہ ہماری شپنگ لائن ہے پاکستان نیشنل شپنگ کارپوریشن. جب سیالکوٹ والے ایئر لائن بنا سکتے ہیں تو یہ پی ایس سی ایک ویٹ لیز پہ شپنگ جہاز لے کے شپنگ لائن نہیں بنا سکتی. بھائی دنیا میں اس وقت ہم $5 بلین فریٹ پے کرتے ہیں, $5 بلین. اگر ہم اس میں ہماری پاکستان نیشنل شپنگ لائن شپنگ کارپوریشن موجود ہے کہ اپنا ہمارے پاس روٹ ہے, ہمارے پاس مڈل ایسٹ کے روٹ ہے, ہمارے پاس چائنا کا روٹ ہے, وی ڈونٹ نیڈ ٹو گو ٹو ہم امریکہ جا سکتے ہیں, ہم کر سکتے ہیں. لیکن کہیں سے دیکھیں کچھ چیزیں بنیادی طور پہ کہیں نہ کہیں سے اسٹارٹ کرنی ہوں گی. نہیں کریں گے
تو ہم لوگ کبھی بھی آگے نہیں بڑھ سکتے. اب ایکسپورٹ کی دیکھیں, جو ہماری ایکسپورٹ ہے, بڑا ایکسپورٹ ہو رہا تھا, اس سال امپورٹ نے ابھی لاسٹ منتھ میں برابر کر دیا. تو ہر چیز, ہر کموڈیٹی کی, میں بھی 4-5 کموڈیٹیز کو ڈیل کرتا ہوں, پرائس 70-80% بڑھ گیا ہے. ضرورت ہے, دیکھیں آپ ٹیکسٹائل ایکسپورٹ کرتے ہیں, اس کی امپورٹ یا کاٹن ہے تو ڈیوٹی فری ہے, اگر فائبر ہے تو 6% ڈیوٹی ہے. آپ لیدر ایکسپورٹ کرتے ہیں تو ہیڈ اسکن 0% ڈیوٹی پہ ہے. آپ اسپورٹس گڈ کرتے ہیں, اس کے را مٹیریل ڈیوٹی پہ ہے. تو یہ 5 سیکٹر آپ کا ملک نہیں چلا سکتے. یہ ٹیسٹڈ اینڈ ٹرائل والی بات ہو چکی ہے, کئی سال گزر گئے اس بات کو. اس لیے, اور آپ نے, آپ کا مطلب آئی مین گورنمنٹ, ناٹ یو, گورنمنٹ نے یہ کیا ہوا ہے کہ باقی چیزوں پہ 50% ایٹ دی امپورٹ اسٹیج, 40%, 30%. بھائی آپ نے امپورٹ کو, اگر آپ اس کی ڈیوٹی ٹھیک کریں گے, آپ اس کا سسٹم ٹھیک کریں گے کہ آپ نے, میں نے مال منگایا, جب میں نے پروسیس کیا تو آپ نے مجھ سے سیل ٹیکس دیا اور اس کا ایک ریزنیبل ریٹ رکھے, چیزیں جیسے میں نے پروپوز کیا ہوا ہے, تو یہاں کی انڈسٹری گرو کرے گی. اور یہ انڈسٹری ایک تو امپورٹ سبسٹیٹیوٹ کرے گی, اور دوسری بات جو ہے, سب سے جو اہم بات ہے کہ وہ بعد میں ایکسپورٹر بنے گی, پہلے لوکل کو سرو کرے گی. لیکن یہاں یہ ہے کہ وہ 5 سیکٹر ہیں, چونکہ ان کا ایک پولیٹیکل کلاؤڈ ہے, تو وہ آپ کو جو ہے نا, وہ اپنی سب رعایتیں لے کے, باہر میں کی بجلی لے کے, وہ اپنا دھاگا ایکسپورٹ کر دیتے ہیں اور کہتے ہیں. اچھا, ایک بڑے اور اہم بات ہے کہ یہ جو کاٹن یارن کا ایشو چل رہا ہے, جب گورنمنٹ چینی ایکسپورٹ کرتی ہے, بعد میں امپورٹ کرتی ہے, تو بڑا شوق بچتا ہے پاکستان میں کہ بھائی ان کے پاس ویٹ تھا یا چینی تھی, انہوں نے ایکسپورٹ کر دی, پھر انہوں نے امپورٹ کر دی. کاٹن یارن پہ یہ نہیں ہوتا. آپ کے پاس آدھی کراپ رہ گئی کاٹن کی, آپ کاٹن یارن ایکسپورٹ کر دی جا رہے ہیں. آپ کہتے ہیں انڈیا پہلے بھی دی تھی کہ یہاں شیرازی صاحب جو ہونڈا والے ہیں, ان کو انہوں نے نوملی کمیٹی کا بنایا ہے, کچھ ایف بی آر والوں نے, ان کی ایکسیس ہی نہیں ہے, کوئی ان کو پہنچ ہی نہیں سکتا. ہمیں روز 50 یہ چیمبر آف کامرس کے پریزیڈنٹ ہے, 10-20 لوگ آتے ہیں پرابلم لے کے, اس بندے تک کسی کی ایکسیس نہیں ہے. تو دیٹ از ناٹ پریکٹیکل. آئی ایم ناٹ سیئنگ از ناٹ کیپیبل, از اچھا آدمی نہیں ہے, بٹ پہنچ ہی نہیں ہے. تو آپ کا مطلب گورنمنٹ اگین کہ یہ ہر بورڈ پہ ہماری نمائندگی ہونی چاہیے, ہر بورڈ پہ لوگوں کی انپٹ ہونی چاہیے, تاکہ وہ بندہ بھی جواب دہ ہوتا ہے, تو اس سے ایک کوئی پازیٹیو کنٹریبیوشن ہوگی. تھینک یو ویری مچ. کے مطابق کہ ہمارے جو شرکا دعوت دی ہے ان سے سوال جواب ہوں, بٹ چیف جسٹس صاحب پرائم منسٹر کی خواہش یہ ہے کہ پریس بھی آئے تو پریس کے سوال پہلے دے دیں, تو ایک دم ان سے فارغ ہو کے پھر آرام سے گپ لگائیں گے, اس کے بعد آرام سے گپ لگائیں گے, زیادہ ٹائم ہوگا. تو میں درخواست کرتا ہوں کہ ہمارے طرف سے دیجیے کہ حضرات یہاں پہ ہیں, اگر آپ کو کوئی سوالات ہیں منسٹر صاحب سے تو آپ کر لیجیے. راجہ کامران نیو نیوز سے یہ فرمائیے کہ آپ پلاننگ ڈویژن کے سربراہ ہیں, آپ یہ فرمائیے کہ سی پیک کی کیا صورت حال ہے, کیا وہ ہالٹ پر ہے, وہ بند ہو گیا ہے یا وہ چل رہا ہے, آپ کے دور حکومت میں کتنے نئے پروجیکٹس آئے ہیں اور کتنی جو ہے نئے جو پروجیکٹس ہیں اس کی منظوری ہوئی ہے. جی شکریہ. سی پیک جو ہے وہ چل رہا ہے, بلکہ پہلے سے زیادہ وسیع بنیاد کے اوپر چل رہا ہے. پہلے جو پہلا فیز تھا سی پیک کا, اس کے اندر بنیادی طور پر انفراسٹرکچر ٹھیک کرنے کے لیے سرمایہ کاری کی گئی تھی. اس کے اندر سب سے زیادہ تقریباً آپ سمجھ لیں 3/4 جو سرمایہ کاری تھی وہ بجلی کے کارخانے لگانے کے اوپر تھی. جو نیا فیز ہے اس کے اندر بجلی کے کارخانے بھی لگ رہے ہیں, صرف فرق یہ ہے کہ پہلے وہ امپورٹڈ فیول کے اوپر لگائے گئے, باہر سے برآمد کر کے جو خام مال استعمال ہوتا ہے, اور جو اس حکومت کے اندر سی پیک کے پروجیکٹس انرجی کے جو اپروو کیے گئے ہیں وہ پروجیکٹس ہیں ہائیڈل الیکٹریسٹی کے. اس کے اندر کوہالہ شامل ہے, آزاد پتن شامل ہے, اور یہ بلینز آف ڈالرز کی انویسٹمنٹ ہے صرف یہ 2 پروجیکٹ جو میں نے آپ کو بتائے. اسی کے ساتھ ساتھ سی پیک کی تاریخ کا سب سے بڑا منصوبہ جو ہے ML1, جو کئی بلین ڈالر کا منصوبہ ہے, اور کسی بھی ابھی تک جتنے بھی سی پیک کے منصوبے ہیں ان سب سے بڑا منصوبہ ہے. وہ بالکل فائنل سٹیجز کے اندر ہے. اس کی فائنینسنگ کی ابھی پچھلے ہفتے میٹنگ ہوئی تھی, بہت کلوز آ گئے ہیں ہم اس کے, اور انشاءاللہ تعالیٰ اگلی JCC کے اندر جو جوائنٹ کمیٹی ہوتی ہے, جو ایپیکس باڈی ہے جو سی پیک کو ڈیل کرتی ہے, اس کے اندر انشاءاللہ تعالیٰ جو ہے
وہ فائنل بھی ہو جائے گا. سو وہ ایک بہت بڑی پیش رفت ہے. لیکن شاید جو سب سے اس کا جو اہم حصہ ہے سی پیک کا, یہ تو انفراسٹرکچر جس کو انگریزی میں کہتے ہیں نا فیسیلیٹیٹیو انویسٹمنٹ ہے. اصل بات تو یہ ہے کہ پاکستان میں کاروبار کیسے بڑھے گا, صنعت کیسے لگے گی, زراعت میں کیسے ترقی آئے گی, نوجوانوں کو روزگار کیسے ملے گا. اب وہ والا کام شروع ہو رہا ہے. رشا کئی کی جو اسپیشل اکنامک زون ہے, ایس ای زی ہے سی پیک کے انڈر, اس کی پہلی جو انڈسٹری ہے وہاں پر لگنی شروع ہو گئی. یہ پہلی چائنیز انویسٹمنٹ ہے سی پیک کے تحت, انڈسٹریل انویسٹمنٹ جو پاکستان کے اندر آ رہی ہے. کل ان کا یہاں پر شپ بھی لگنے والا ہے, پہلی ان کی مشینری آ گئی ہے, رشکئی چل رہا ہے, فیصل آباد اکنامک زون جو ہے اس کا افتتاح ہو چکا ہے. زراعت کے اندر منصوبے جو ہیں وہ فائنلائز ہو رہے ہیں اس جے سی سی کے اندر, جس کے ابھی بالکل فائنلائز ہو رہے ہیں. اگلے چند میرے خیال میں 1-2 ہفتے کے اندر وہ فائنلائز ہو جائے گا پروگرام ہمارا جے سی سی کا. تو اس کے اندر آپ دیکھیں گے کہ نہ صرف سی پیک چل رہا ہے بلکہ اس میں وسعت آ رہی ہے, اور اب وہ زیادہ اہم فیز شروع ہو رہا ہے بنسبت جو دوسرا ہے, جو پہلے فیز تھا. اور آخری بات اس کے اندر میں یہ کروں گا, جو سب سے بڑا ایک جس کے اوپر بہت بڑا سوال بھی اٹھا تھا, ویسٹرن الائنمنٹ جس کو کہتے ہیں, جو مغربی راستہ تھا, جس کو اگر آپ کو یاد ہو تو بہت کنٹروورسی تھی, اور بلوچستان اور خیبر پختونخوا میں بہت اس بات کے اوپر اعتراض بھی اٹھایا گیا تھا. وہ ویسٹرن الائنمنٹ پہ تو کام اصل میں ہوا ہی اس حکومت کے آنے کے بعد ہے. وہ تو پچھلی حکومت کے اندر اس کے اندر سے مشکل سے کوئی کام ہوا تھا. کراچی کے لیے 1100 ارب روپے پیکیج کا اناؤنس ہوا تھا, تو کراچی والے کے لیے بہت سارے منصوبے K4 وہ رک گیا تھا, اس کے اوپر کیا پیش رفت ہو رہی ہے؟ باقی گرین لائن کی جو بات ہوگی بس کی, وہ سروس کے لیے کراچی والے ابھی تک انتظار کر رہے ہیں. اور جو 1100 ارب کے میجر پیکیج ہے اس میں وہ وفاقی حکومت کتنے پیسے اگلے 3 سال میں لگانے جا رہی ہے؟ دیکھیے اس میں 1100 ارب میں سے کچھ 630 ارب کے قریب جو ہے وہ وفاق کی ذمہ داری تھی. 5 بڑے منصوبے ہیں اس کے اندر. گرین لائن جس کا آپ نے ذکر کیا, گرین لائن انشاءاللہ تعالی جو پوری ہماری کوشش ہے کہ اگست کے مہینے میں گرین لائن شروع ہو جائے. کراچی میں پہلا جدید ٹرانسپورٹ کا منصوبہ جو ہے گراؤنڈ پہ آ جائے گا, اور کراچی والے اس پہ سفر شروع کر دیں گے. دوسرا منصوبہ جو ہے, جو سب سے جس کی وجہ سے یہ ساری بات چیت شروع ہوئی تھی, وہ جو برساتی نالوں کا مسئلہ ہے. تو محمود آباد, گجر اور اورنگی 3 نالے جو ہیں, بڑے نالے جو ہیں, ان کی ذمہ داری وفاق نے لی تھی. محمود آباد کے اندر کمپنسیشن دے کے وہ گھر جو ہیں جو انکروچمنٹ ہوئی تھی وہ بھی ہٹائے جا چکے ہیں, ان کو معاوضہ بھی دیا جا چکا ہے, اور فزیکل وہاں پہ کام شروع ہو چکا ہے. اسی طریقے سے گجر اور اورنگی کے اندر کام شروع ہو رہا ہے. اس میں بیچ میں کچھ کورٹ کا ایک سوال آیا ہے, اس کو ہم ڈیل کر لیں گے. اور انشاءاللہ تعالیٰ یہی آبجیکٹو ہے اس کا کہ وہ بھی جولائی اگست تک جو ہے یہ کام مکمل کر لیا جائے. تو 2 تو یہ منصوبے ہو گئے. اگلے 2 منصوبے جو ہیں وہ ریلویز کی ذمہ داری ہے. ایک کراچی فریٹ کوریڈور ہے. آپ کو پتہ ہے کہ 2 مسائل ہمیں ہو رہے ہیں. ایک تو پورٹ کے اوپر بیک لاگ کریٹ ہو جاتا ہے, ڈیمریجز دینے پڑتے ہیں ہمارے جو کاروبار کرتے ہیں, جو امپورٹس کرتے ہیں, تو اس کو کلیئر کرنے کے لیے. اور دوسرا شہر کے اندر سے ایک بہت بڑی جو فریٹ کی ٹریفک جاتی ہے, کنٹینرز جاتے ہیں, ان دونوں پرابلمس کو ڈیل کرنے کے لیے ایک پیرلل لائن ڈالی جا رہی ہے. کراچی پورٹ سے وہ پپری تک جائے گی. اس کے اوپر کنسلٹنٹ اوارڈ ہو گیا تھا, ڈیزائن کا کام شروع ہو چکا ہے, اور اس وقت انیشیل سافٹ مارکیٹنگ کا کام جو ہے اس کو شروع کرنے والے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ اسی سال کے اندر. اس میں دنیا کے بزنس مین سبھی کر سکتے ہیں, لیکن خاص طور پہ کراچی کے بزنس مین سے کہوں گا کہ اس کے اندر ضرور شرکت کریں, کیونکہ یہ بی او ٹی کی بنیاد کے اوپر کیا جائے گا. پرائیویٹ سیکٹر چلائے گا اس کو, ریلویز نہیں. اور دوسرا منصوبہ جو ہے وہ تو خیر ہم جو کراچی میں رہتے رہے ہیں وہ پچھلے 30 سال سے اس کی بات سنتے رہے ہیں. کراچی سرکولر ریلوے, کبھی زیادہ کام ہو جاتا ہے, کبھی کم ہو جاتا ہے. وہ منصوبہ جو ہے اس کا بھی کنسلٹنٹ ایوارڈ ہو گیا ہے, ڈیزائن بن گیا ہے, اور تیزی سے اس کے اوپر بھی کام کیا جا رہا ہے. اور انشاءاللہ تعالیٰ اسی سال کے اندر اس کے اوپر بھی بیڈنگ ہوگی, اور فائنلی یہ 30 سال سے جس منصوبے کی ہم باتیں سنتے تھے وہ اس سال جو ہے اس کے اوپر کام شروع ہو جائے گا. یہ بھی بی او ٹی میں کرنا ہے, یہ بھی پرائیویٹ سیکٹر پارٹیسپیشن سے کرنا ہے. آخری منصوبہ جیسے آپ نے کہا K4 تھا. K4 کے اوپر جو ہے وہ ایکسچینج جو ہو چکا ہے, سندھ حکومت کے پاس تھا, صحیح آپ کہہ رہے ہیں, وہ رک چکا تھا, پروجیکٹ 2-3 سال سے رکا ہوا تھا. وابڈا کے پاس وہ ذمہ داری دی گئی ہے. وابڈا اس کی ری انجینئرنگ کے کام اس وقت کر رہا ہے, اور اس منصوبے کے اوپر امید ہے کہ سیکنڈ ہاف آف دا ایئر کے اندر کام ہو جائے گا. کیونکہ یہ سارے جو وفاق نے لیے تھے سوائے برساتی نالوں کے, باقی جو پروجیکٹس تھے وہ بڑے نوعیت کے پروجیکٹ تھے. تو ظاہر ہے اس میں پہلے ڈیزائن کا کام ہوتا ہے, پھر بڈنگ ہوتی ہے, ایوارڈ ہوتا ہے. تو شروع کے اندر آپ کو فزیکل کام نظر نہیں آتا, لیکن انشاءاللہ اس سال کے آخر تک آپ کو یہ تمام منصوبے جو ہیں وہ چلتے ہوئے نظر آئیں گے. سر آپ کی گورنمنٹ ٹریڈ کے بارے میں بات کرتی ہے, ایکسپورٹ کے بارے میں بات کرتی ہے, لیکن پرائسز جو ہیں
रोज नए होते हैं। आपके कॉटन यार्न का मसला है, वीट का मसला रहा, शुगर का मसला आ गया, इन्फ्लेशन बढ़ती जा रही है, तो प्लानिंग कहाँ है गवर्नमेंट की, क्या प्लानिंग कर रहे हैं आप लोग? अभी एक डिसीजन आया इंडिया से इंपोर्ट का, वो भी आपने जो है उसको नजरअंदाज कर दिया, तो आपके पास पॉलिसी क्या है? किस तरह से लोगों की जो जरूरत है वो पूरी की जाएगी, जो इंडस्ट्रीज की जरूरत है वो कैसे पूरी होंगी, जो आप टारगेट सेट कर रहे हैं वो कैसे अचीव करेंगे जब आपके पास प्लानिंग नहीं होगी? अच्छा चलें प्लानिंग को और देख लेते हैं कि एक्सपोर्ट की हम सिर्फ बातें करते हैं, ये कुछ होता भी है। पिछले शायद 10 या 11 साल के बाद पहली दफ़ा है कि 6 महीने लगातार $2 अरब माहाना से ज़्यादा की एक्सपोर्ट हुई है। ये बातें नहीं हैं, ये डॉलर हैं जो मुल्क के अंदर आए हैं। सरकार ने नहीं कमाए, पाकिस्तान के बिजनेसमैन ने कमाए हैं, पाकिस्तान के एक्सपोर्टर ने कमाए हैं। तो वो तो एक ऐसी इंडस्ट्री, एक पाकिस्तान की मैं कहूँगा कि मईशत की रीढ़ की हड्डी है। अगर आप एक्सपोर्ट नहीं चला सकेंगे तो आप मुल्क को आगे लेकर नहीं चल सकते। एशिया के अंदर तमाम वो ममालिक जिन्होंने तेज़ी से तरक्की की है उन्होंने अपनी एक्सपोर्ट्स के अंदर इजाफा किया है, और ये ऐसी चीज़ थी जहाँ 5 साल बाद जब मुस्लिम लीग नून की हुकूमत ख़त्म हुई तो उससे एक्सपोर्ट्स कम थी जो उससे 5 साल पहले थी। यहाँ पर आपको बढ़ती हुई सामने ऑलरेडी नज़र आ रही हैं। तो ये अब कयास आराई नहीं है, ये तो हो चुका है। जो आपने उसके अलावा प्लानिंग की बात की, फैसिलिटेशन के लिए कराची की अगर मैं ख़ास तौर पे बात करूं, बहुत बड़ा मसला जो है वो बिजली का मसला है। बिजली के मसले के ऊपर पिछली गर्मियों के अंदर मैंने आके कराची के अंदर ऐलान किया था कि हम अगली गर्मियों से पहले कम से कम जो है 900 मेगावाट इजाफी बिजली सप्लाई करेंगे कराची को, जिसमें से कुछ हिस्सा जो है वो यहीं पे के इलेक्ट्रिक का नया प्रोजेक्ट लगना था और कुछ जो है बाकी पाकिस्तान से कनेक्ट करके हमने एनटीडीसी के सिस्टम से बिजली सप्लाई करनी थी। तो आप मुझे खुशी है इस बात की कि आप इंशाल्लाह ताला 900 नहीं 1000 मेगावाट से ज़्यादा सिस्टम के अंदर होंगे। 450 मेगावाट का यूनिट के इलेक्ट्रिक का ऑन स्ट्रीम आ रहा है, इंशाल्लाह मई के महीने में आ जाएगा, और 600 मेगावाट से ज़्यादा हम एनटीडीसी के अंदर से कैपेसिटी क्रिएट कर रहे हैं आने के लिए। तो ये मैं उन चीज़ों की बात कर रहा हूँ जो या हो गई हैं या अगले महीने के अंदर आपको नज़र आ जाएंगी। फ्यूचर के अंदर मैं आपको पहले बता चुका हूँ, फिर कराची की निस्बत से 2100 मेगावाट का 3 साल के अंदर हम बिजली की सप्लाई का इजाफा करने जा रहे हैं। 2700 से हो रहा था पिछले साल, वहाँ से हम इसको तकरीबन 5000 पे ले जाने वाले हैं। तो बहुत सारी चीज़ें जो इसी तरीके से आप इंडस्ट्री बड़ी सनतों को देखें, इस वक्त बड़ी सनतों के अंदर जो इजाफा हो रहा है हमारा पिछले साल की निस्बत, वो डबल डिजिट ग्रोथ हो रही है। किसी महीने में 12% ज़्यादा, किसी महीने में 13% ज़्यादा। हालांकि बड़ी सनतों के इजाफा स्लो हुआ था। सीमेंट के रिकॉर्ड डिस्पैच हो रहे हैं, अपनी गाड़ियों की रिकॉर्ड प्रोडक्शन हो रही है। बिजली के लिए हमने इंडस्ट्री को सपोर्ट करने के लिए जो इंडस्ट्रियल सपोर्ट पैकेज का ऐलान किया था, जिसमें सारी इंडस्ट्री को, जो बड़ी इंडस्ट्री है उसको 12 रुपये 96 पैसे यूनिट, और जो छोटी इंडस्ट्री है उसको 8 रुपये यूनिट बिजली दी गई थी। उसकी वजह से अल्हम्दुलिल्लाह आपको मुझे खुशी है बताते हुए कि पिछले माह के अंदर जो कंजम्पशन हुई है, बिजली की खपत हुई है, वो 15% ज़्यादा थी बनस्बत उसी महीने के पिछले साल के। सो वो जाहिर है इंडस्ट्री चल रही है, बढ़ रही है, इसलिए आपको ये नज़र आ रहा है। एक्सपोर्ट भी बढ़ते हुए नज़र आ रही है, लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग भी बढ़ते हुए नज़र आ रही है। अभी और बहुत बेहतरी की गुंजाइश है, और इसलिए मैं यहाँ पर आया हूँ, क्योंकि वो सब बेहतरी जो करनी है उसके लिए हुकूमत सिर्फ एक फैसिलिटेशन का किरदार अदा कर सकती है। सेंटर फॉरवर्ड तो ये लोग हैं, ये मुझे कह रहे थे सेंटर फॉरवर्ड, असल सेंटर फॉरवर्ड तो ये लोग, पाकिस्तान की मईशत के सेंटर फॉरवर्ड तो यहाँ बैठे हैं इस टेबल के पास। महंगाई बहुत ज्यादा है, महंगाई बहुत ज्यादा है। मैं कॉटनी एंड शुगर मैं आपको बता देता हूँ, वज़ीर आज़म साहब ने इसके ऊपर बड़ा वाज़ेह फैसला कर लिया है। देखिए जो हमारा मसला है ये ट्रेड का इंडिया के साथ, वो मईशत की बुनियाद पर नहीं हुआ था, वो एक असूली फ़ैसला था जो उन्होंने कश्मीर के साथ किया। वो आलमी जो कवानीन है उसकी भी खिलाफ वर्जी थी, और कश्मीरियों के साथ जो जुल्म चल रहा था उसको एक नए लेवल पर लेकर चले गए। पूरे एक उन्होंने इलाके को एक जेल के अंदर कन्वर्ट करके रख दिया। इतना बड़ा जुल्म अगर आपके पास हो रहा हो तो आप उससे सरफे नज़र नहीं कर सकते। इसलिए वज़ीर आज़म ने कहा है कि वो तो हम नहीं करेंगे, लेकिन साथ ही उन्होंने हिदायत अपनी मईशत की टीम को ये दी हैं कि आप ऑल्टरनेट लेके आएँ। हमने मदद भी करनी है, हमने अपनी इंडस्ट्री को सपोर्ट भी करना है, लेकिन इस रास्ते से नहीं करना। आप मुझे ऑल्टरनेट बताएं क्या फैसले करने की जरूरत है, और वो मैं जरूर करूंगा। महंगाई के हवाले से बताइएगा, महंगाई बहुत ज्यादा है, इस पर आपने अपना वफाकी वज़ीर खजाना भी सेट किया है, और जिन्होंने आपको रिप्लेस किया था, मगर ये लग रहा है कि आपके जो कप्तान है उनकी टीम जो है वो सेटल नहीं हो पा रही है। आप एक लाते हैं, आप शौकत तरीन साहब को लेकर आए। शौकत तरीन साहब बिल्कुल आपकी जो पॉलिसी है रुपये के हवाले से, डॉलर के हवाले से, उससे एडवर्स बात कर रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि रुपये को और डॉलर को हमें एक जगह पे 2-2.5 साल के लिए मुस्तहकम रखना चाहिए, जिससे मईशत में
ज्यादा बेहतरी आएगी। और खान साहब खुद भी कह चुके हैं कि महंगाई जो है वो डॉलर की वजह से बढ़ी है, तो आपकी जो प्रीवियस पॉलिसीज थी उस पर शदीद किस्म के जो है एतराज़ात आ रहे हैं कि जो डिवेल्यूएशन की है उससे एक्सपोर्ट्स नहीं बढ़ी हैं, उससे जो है महंगाई मुल्क में बहुत ज़्यादा हुई है। मुर्गी जो है 500 रुपए किलो हो गई है, और इसके अलावा जो तेल है वो भी अपनी रिकॉर्ड सतह पर खुर्दनी तेल भी पहुंच गया। अगर आप कहें तो लिस्ट और गो ऑन, तो महंगाई जो है सबसे बड़ा कंपोनेंट है जिसकी वजह से आवाम सबसे ज़्यादा परेशान है। जी, इसमें तो कोई शक ही नहीं कि महंगाई जो है वो बहुत बड़ा चैलेंज है, और इसीलिए वज़ीर आज़म शायद सबसे ज़्यादा टाइम जो लगाते हैं वो लगाते ही महंगाई के डील करने के लिए हैं। आपने अभी नासिर मगू साहब से सुना, ये हुकूमत के नुमाइंदे नहीं हैं ये, और उन्होंने जहां उनके ख्याल में हुकूमत की कारकर्दगी बेहतर हो सकती थी, जहां वो तनकीद बनती है, उन्होंने तनकीद भी की, लेकिन साथ उन्होंने एक ये हकीकत ये भी बताई कि आलमी मंडी के अंदर जो कमोडिटीज़ हैं, अजनास जो हैं, उनकी कीमत बड़ी तेज़ी से बढ़ी है, और एक वजह जो आपको इस वक्त नज़र आ रही है वो यही बनी है। अब आप आ जाएँ डिवैल्यूएशन के ऊपर। देखिए, डिवैल्यूएशन जो है वो तरीके इंसाफ की हुकूमत ने नहीं शुरू की थी। मैं बार बार याद दिलाता हूँ, मुझे पता है कि लोग नहीं सुनना चाहते, बहुत मेरे जर्नलिस्ट दोस्त हैं कई जो नाराज़ होते हैं कि आप क्यों उनकी बात करते हैं। सर, हम तो सारी जब तक हैं हम करते रहेंगे, अब याद दिलाते रहेंगे कि जो तनकीद कर रहे हैं, इसहाक डार की पॉलिसी रुपए को मुंजमद रखने की असद उमर ने नहीं बदली थी, हफीज शेख ने नहीं बदली थी, मिफ्ता इस्माइल ने और शायद खाकान अब्बासी ने बदली थी। रुपया दिसंबर 2017 में 105 का था, जिस वक्त तक इलेक्शन हुआ तो रुपया 127 हो चुका था। 22 रुपए की कीमत के अंदर कमी आ चुकी थी, कदर के अंदर, सिर्फ 7 माह के अंदर। उस वक्त 127 का था, आज 152 का है। यानी तरीके इंसाफ की हुकूमत में 2.5 साल के अंदर रुपए की कदर के अंदर कमी 25 रुपए हुई है, 2.5 साल में 25 रुपए हुई है, और सिर्फ 7 माह के अंदर 22 रुपए कमी हुई थी मुस्लिम लीग नूर की तहरीक इंसाफ की हुकूमत आने से पहले। वो आप रुपए की कदर मुस्तहकम ऐसे नहीं रखते हैं कि आप डॉलर फेंक फेंक के मुस्तहकम करें, आप बुनियादी बेहतरी करते हैं मईशत के अंदर। आज सूरत हाल ये है कि एक भी डॉलर खर्च किए बगैर सेंट्रल बैंक के रिजर्व का, एक भी डॉलर, वहां अरबों डॉलर उन्होंने खर्च किए उसको मुस्तहकम करने के लिए, यहां एक भी डॉलर खर्च करे बगैर पिछले तकरीबन 1 साल कोई 8-9 महीने के अंदर रुपया 168 रुपए डॉलर से 152 रुपए डॉलर पे आ चुका है। 16 रुपए की कदर बेहतर हुई है बगैर किसी स्टेट बैंक के डॉलर जाया किए हुए। ये होती है बुनियादी तब्दीली। सर साहब ये बता दें, महंगाई के हवाले से बात हुई है, फेडरेशन चैम्बर के सदर ने आपके बराबर में बैठ के कह दिया कि एफडीआर को बंद कर देना चाहिए, क्या इनका मुतालबा ठीक है? दूसरा, आप वज़ीर आज़म साहब एक्सपोर्ट की बात करते हैं, एक्सपोर्ट बढ़ाने के हवाले से अभी तक एनसीओसी के जो फैसले आप भी उसको लीड करते हैं, उसमें मार्केटों के हवाले से क्या फैसला हुआ है? क्योंकि आज कराची में फिर एक मैच शुरू हो गया कि मार्केटें बंद करानी शुरू कर दी गई हैं 2 रोज के लिए। अभी ये सिचुएशन चल रही है कराची में, क्या एसओपी के तहत कराची में मार्केटें बंद हो रही हैं? क्योंकि यही बात होती है कि जब मार्केट्स बंद होती हैं तो उसके बाद फिर लॉसेस शुरू हो जाते हैं। पहले इसका जवाब देते हैं, मैं दूसरा सवाल। अच्छा, इससे पहले आपने एक और चीज पूछी थी, उससे पहले एफबीआर वाला। एफबीआर का इसका जवाब जो है वो हम आदर से लेंगे, लेकिन चले मैं आपको वो बोल देता हूँ जो मैं ऑन कैमरा ऑन एयर बोल चुका हूँ, और उस वक्त बोला था जब मैं ऑपोजिशन में नहीं था, जब मैं वजीर खजाना पाकिस्तान का था, और मैंने ये सवाल और मैंने कहा ये था, मुझे याद है वो इवेंट भी कौन सा था जिसके अंदर हमने 100 सबसे बड़े टैक्स पेयर्स को अवार्ड दिए थे, तो वजीर आजम उसको चीफ गेस्ट थे उसके अंदर, तो उनके सामने मैंने कहा था कि मैंने कहा एफबीआर मुझसे इतने सवाल पूछती है या पाकिस्तान के किसी टैक्स पेयर से इतने सवाल पूछती है जो आप अपनी बेटी का रिश्ता देने से पहले भी नहीं पूछते, उन सवालों का करते क्या है? सो क्या एफबीआर की कारकर्दगी के अंदर बेहतरी की गुंजाइश है? इसमें कोई शक नहीं है। उसका इलाज क्या है, बंद करना है या कुछ और, वो मैं हमाद अज़हर साहब उसका जवाब दे देंगे। जहाँ तक आप इसकी एक्सपोर्ट्स की बात कर रहे हैं और साथ आपने मार्केट्स की बात की, देखें हमने जो सबसे पहली मईशत की एक्टिविटी जिसको खोला था सबसे पहले जिस वक्त शुरू में बंदिश हुई, वो एक्सपोर्ट इंडस्ट्री थी, क्योंकि जब तक आप डॉलर नहीं कमाएंगे या वो इंडस्ट्री उसके बाद हमने फ़ौरन खोली जो सब्स्टिट्यूशन करती है, यानी इंपोर्ट की सब्स्टिट्यूशन करती है, तो उस इंडस्ट्री को तो बिल्कुल भी हम बंद नहीं करना चाहते। लेकिन जिस तेज़ी से इस वबा का फैलाव हुआ है उसमें अगर हम बरवक्त इक़दाम ना करें तो उसमें ख़तरा ये है कि ये सेक्टर जो सबसे ज़्यादा मईशत के लिए अहम है
وہ بھی لپیٹ میں آ سکتے ہیں. میں اسی کے ساتھ وہ دوسری جو کامنٹ کیا تھا میں اس پہ بھی ریسٹورنٹس کے اوپر بھی کامنٹ کر لیتا ہوں. ہم اس وقت کل جو ہمارے کرٹیکل کیئر کے پیشنٹس تھے, یعنی وہ لوگ جو آکسیجن پہ ہیں یا وینٹیلیٹر کے اوپر ہیں پاکستان کے ہسپتالوں میں کووڈ کے, وہ 3400 سے زیادہ پہنچ چکے ہیں. یعنی ہم جو جون کی پہلی پیک تھی ہم وہاں پہ پہنچ چکے ہیں, اور ابھی اس کے اندر اضافہ ہو رہا ہے. تو ہمیں بر وقت اقدامات کرنے کی ضرورت ہے, ورنہ ایسا نہ ہو کہ خدا نخواستہ پوری معیشت ہمیں بند کرنے کی ضرورت پڑے. 2 دن ہفتے کے اندر مارکیٹس بند کرنے کا بالکل فیصلہ ہوا تھا. ٹیکنیکلی کراچی اس پازیٹیوٹی سے نیچے ہے, لیکن میرے خیال میں اگر انہوں نے یہ فیصلہ کیا ہے تو میں سندھ گورنمنٹ کے اس فیصلے کو سپورٹ کروں گا. بر وقت فیصلہ کر لیں تاکہ زیادہ تکلیف سے بچ جائے. دیکھیں ریسٹورنٹ کا اب ہم نے کیا کیا مختلف جو باقی دنیا سے تھا. کیوں ورلڈ اکنامک فورم نے پاکستان کی تعریف کی, ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن نے پاکستان کی تعریف کی, بل گیٹس نے پاکستان کی تعریف کی, لیری سمرز اکنامک ایڈوائزر اپنے کلنٹن کے, انہوں نے ہماری تعریف کی. کیوں کر رہے تھے تعریف؟ ہم نے کیا یہ کہ وہ چیز جس سے کم معیشت کے اوپر اثر ہو, کم سے کم روزگار پہ اثر ہو, اور زیادہ سے زیادہ وبا کے پھیلاؤ پہ اثر ہو, ہم نے ٹارگیٹڈ ایکشنز لیے. اس لیے کچھ قیمت تو ادا کرنی پڑتی ہے. بدقسمتی سے یہ نہیں ہو سکتا کہ سب کچھ کھلا رہے اور وبا رک جائے, اور وبا اگر زیادہ پھیل گئی تو پھر سب بند ہونے کا خطرہ ہوتا ہے. تو جو ہم نے رسک دیکھا, جن انڈسٹریز سے اور جس ایکٹیویٹی سے سب سے زیادہ رسک آ رہا تھا, فرق اسی مال کے اندر شاپنگ کرنے اور ریسٹورنٹ کا فرق یہ ہے کہ شاپنگ آپ ماسک پہن کر سکتے ہیں, اور یہ اب ساری ریسرچ آ چکی ہے دنیا کی. اگر آپ ماسک پہن لیں, جو مجھے لگ رہا ہے کچھ اس کمرے میں لوگوں نے نہیں پہنا ہوا, سے خوشی ہے کہ زیادہ تر نے پہنا ہوا ہے, تو تقریباً 90% تک پھیلاؤ کے اندر کمی آ سکتی ہے. لیکن آپ کھانا ماسک پہن کر نہیں کھا سکتے. اس لیے ہم نے کہا ہے کہ تھوڑی سی جدت کریں, اور بہت سارے جو ریسٹورنٹس ہیں انہوں نے ایڈجسٹ بھی کیا. ادھر ڈیفنس کے اندر اگر آپ چلے جائیں تو آپ نے دیکھا ہے بہت سارے ریسٹورنٹس نے آؤٹ ڈور جو ہے وہ ڈائننگ شروع کر دی ہے, ٹیک اوے ہے, تاکہ کم سے کم روزگار پہ اثر ہو. لیکن یہ انڈور کھانے کی جو چیز ہے, چاہے شادی ہو یا ریسٹورانٹ ہے, وہ اتنا ہائی رسک ہے کہ اس ایک ٹارگیٹڈ ایکٹیویٹی کو ہمیں کرنا پڑا. آخری سوال لے لیں سر, آخری سوال اس کے بعد. ایک سوال میرا رہ گیا تھا, وہ جواب دیں. آپ نے اسٹیل مل کے حوالے سے ایک بڑا اعلان کیا تھا, جو بڑی ویڈیو آپ کی وائرل ہو رہی ہے, وہ ابھی بھی دکھا دیں, وہ ابھی دکھا دیں بے شک. دیکھیں اسٹیل مل کا ون لائنر میں سمپل یہ ہے بھائی, اس وقت بھی ہم کہتے تھے کہ یہ مل چل سکتی ہے, یہ کوئی وجہ نہیں ہے کہ یہ مل بند ہو, اور آج بھی وہی سٹینس ہے. اور انشاءاللہ تعالیٰ میں اس دن حماد اظہر سے پوچھ رہا تھا, کیونکہ وہ انڈسٹریز کے نیچے آتا ہے, تو حماد سے میں لاسٹ ویک پوچھ رہا تھا, اور پھر اس کے بعد محمد میاں سمرو جو پرائیویٹائزیشن منسٹرز ہیں ان سے بھی بات ہوئی. انشاءاللہ تعالیٰ اگست کے مہینے کے اندر اس کے اندر آ جائیں گی. 4 کمپنیز ہیں بین الاقوامی کمپنیز جو اس کے اندر انٹرسٹڈ ہیں. تو میرا موقف آج بھی وہی ہے جو اس وقت تھا, یہ سٹیل مل چل سکتی ہے, یہاں پہ لوگوں کا روزگار ہو سکتا ہے, اور یہ ویلیو ایڈیشن کر سکتی ہے. آپ خود تسلیم کرتے رہے ہیں, آپ کی 2 پچھلی حکومتیں, نواز شریف اور زرداری صاحب کی حکومتیں تسلیم کرتی رہی کہ کراچی معاشی ہب ہے, کراچی کما کر پاکستان کو دیتا ہے, کراچی کی اہمیت اور افادیت اپنی جگہ مسلم ہے. لیکن افسوس کی بات تو یہ ہے کہ جب اپوزیشن میں ہوتے ہیں تو یہاں کے لیے آوازیں بلند ہوتی ہیں, جب حکومت میں آتے ہیں تو کراچی کے لیے کوئی ترقیاتی پیکیج نہیں ہوتے, اور جو اعلان ہوتے ہیں اس پہ عمل ہی نہیں ہوتا. کراچی بد سے بدتر ہوتا جا رہا ہے. آپ خود اس شہر کے میں رہ چکے ہیں, طویل عرصہ یہاں گزارا ہے آپ نے, آپ خود تسلیم کیوں نہیں کرتے, اور آپ کی حکومت کیوں نہیں تسلیم کرتی کہ کراچی اگر بہتر نہیں ہوگا تو پاکستان بہتر نہیں ہوگا؟ کراچی کب اس کی قسمت کب بدلتی؟ اچھا جی, یہ تو آپ بالکل درست کہہ رہے ہیں, یہ ہم ہمیشہ سے کہتے رہے ہیں اور ہم آج بھی کہتے ہیں. ابھی تو آپ کے سوال کے اوپر 2 پہلو آتے ہیں, میں دونوں پہ. پہلی بات تو آپ نے کہا کوئی پیکج کا اعلان نہیں ہوتا. میرے تو کابینہ کی میٹنگ کے اندر کچھ کولیگ نے کہا کہ یہ سارے پاکستان کا پیسہ کراچی کیوں لے کے جا رہے ہو, اور میں نے ان کو ثابت کیا اعداد و شمار سے کہ جتنا ہم نے پیکج اعلان کیا ہے وہ کراچی کا حق بنتا ہے. یہ شہر جو ہے پاکستان کا سب سے بڑا ٹیکس دینے والا شہر ہے, تو پیکج کیوں نہیں ہوتا یہ تو آپ ماننا پڑے گا, پیکج ہوتا ہے, اس پہ کچھ کام نہیں ہوتا. سر عمل درآمد میں نے آپ کو بڑی تفصیل سے جواب دے دیے. میری اب آپ سے ایک ریکویسٹ ہوگی, اس دن جس دن گرین لائن چلے گی نا, تو آپ چلیں گے میرے ساتھ اس بس پہ, اور اسی کیمرہ کے اندر ریکارڈ کریں گے, اور آپ کہیں گے ہاں واقعی میں زمین پر بھی کام ہوا ہے. اگر آپ دیکھنا چاہتے ہیں محمود آباد میں کیا کام ہو رہا ہے, وہاں جا کر دیکھ سکتے ہیں. یہ دوسرے KCR اور وہ جو ہے وہ تو ظاہر ابھی پلاننگ سٹیج پہ ہے,
तो उधर ज़मीन पे काम नहीं है, वो आपको 3-4 महीने में वो भी नज़र आ जाएगा। जो कराची की बिजली बहुत बड़ा मसला रहा है कि नहीं रहा है, बिल्कुल रहा है ना। कराची के अंदर मुझे बता दें कि पिछले 12 साल में बिजली के कितना इजाफा हुआ था, और मैं आपको बता रहा हूं कि सिर्फ इस साल के अंदर, अगले ये अप्रैल में बैठे हुए हैं, मैं मई की बात कर रहा हूं, बहुत आगे की नहीं बात कर रहा, 450 मेगावाट लोकल प्रोडक्शन यहां स्टार्ट होगी, 600 मेगावाट एनटीडीसी के सिस्टम से 1000 मेगावाट ऐड करने जा रहे हैं, और 3 साल के अंदर 2100 मेगावाट ऐड करने जा रहे हैं। सर ये बड़ी बड़ी चीजें, ये छोटी चीजें नहीं है। सर आखिरी कर दें, हम तो इनके पास आए थे। 630 अरब रुपए का जो क्वांटम है, उसके हिसाब से जो आप 3 साल का प्लान कर रहे हैं, वो उस क्वांटम के प्रोजेक्ट्स नहीं आप बता पा रहे। सर मैंने तो आपको एक एक 5 नाम लेके प्रोजेक्ट बताया यार। उनका क्या है क्वांटिफिकेशन, क्या कितना, किसमें कितने? पहली बात तो मैं ये भी कई दफा बता चुका हूं, लेकिन मैं आपको सिर्फ बता देता हूं, उसमें सिर्फ केसीआर ही 300 अरब रुपए का है। उसके अंदर जो आपका K4 है वो तकरीबन 70 अरब रुपए का है। आपका फ्रेट कॉरिडोर जो है वो 130 अरब रुपए पे ऑलरेडी दे चुका हूं। इंटरनेशनल मार्केट में कमोडिटी प्राइसेस 70% बढ़े, लेकिन जब डाउन होते हैं 2019 में एडिबल ऑयल के प्राइसेस 45% डाउन हुए। इसी तरह ये जो कार वाले हैं, डॉलर बढ़ता है तो कंप्लीट कर रहा हूं, डॉलर बढ़ता है तो वो प्राइस बढ़ा देते हैं। इस तरफ थोड़ा सा माइन्यूटली देखने की जरूरत है कि जब प्राइस इंटरनेशनल कम हो तो वो फिर कम भी हो ऑन द ग्राउंड। जायज बात। बहुत बहुत शुक्रिया प्रेस मीडिया का, आपने सवाल किया और बड़े तफसील से वज़ीर साहब ने उनसे जवाब दिया। मैं आपसे दरख्वास्त करूँगा कि अगर आप अपना इक्विपमेंट यहाँ छोड़ें और हमारे इन हाउस जो हमारा सेशन है उसको शुरू करें, और उसके बाद भी आपसे मुलाकात हो जाएगी। इक्विपमेंट ले जाने दो, वरना उनको इधर ही रुकना पड़ेगा। इक्विपमेंट ले जाने दो। चलो इतनी देर में उठाते हैं, बातचीत शुरू करते हैं, इतनी देर में उठाते रहेंगे साथ।